ایک اور سوال آتا ہے کہ بیوی کو خواہ مخواہ یا غلطی کرنے پر طلاق کی دھمکیاں دینا کیسا؟ شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ آپ لفظ طلاق اپنی زبان پر جو لے کے آ رہے ہیں، شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ لفظ طلاق اب صوفیہ کی زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا لفظ دھمکی یا مجبوری کے تحت زبان پر لے آنا ایک مکروہ عمل ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں لفظ طلاق، یہ طلاق سوچنے سے اللہ کا عرش اور زمین ہل جاتی ہے، اور خواہ مخواہ طلاق کی دھمکیاں دینا، عورت کو دھمکیاں دینا یا عورت کا مرد کو دھمکیاں دینا، حدیث مبارکہ ہے مسلم کے اندر، بخاری کے اندر، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ عورت جو خواہ مخواہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے، بغیر کسی مجبوری کے وہ طلاق طلب کرے، خلا طلب کرے، فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو سے محروم ہوگی۔ اب آپ نے عورت کے متعلق یہ حدیث سن لی، لیکن مرد اگر خواہ مخواہ دھمکیاں دے تو کیا وہ جنت کی خوشبو پائے گا؟ نہیں۔ جیسے حکم عورت پر ہے، عورت جنت کی خوشبو سے محروم ہوگی کب؟ جب وہ خواہ مخواہ بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح اگر شوہر خواہ مخواہ بغیر کسی مجبوری کے عورت کو طلاق کی دھمکیاں دے، وہ مرد بھی جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا۔ آپ احادیث کا صرف ایک رخ دیکھتے ہو، دوسرا رخ آپ نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ لوگ جو مؤمن مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، فرمایا انہوں نے ان پر بہتان باندھا۔ اس کا شان نزول تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے، لیکن کیا یہ آیتیں صرف ان کے حق میں نازل ہوئی؟ کیا ان آیتوں کو آج نہیں پڑھا جاتا؟ کیا ان آیتوں پر آج عمل نہیں کیا جائے گا؟ تو کب عمل کیا جائے گا؟ آپ اپنی عورتوں کو دھمکیاں دو گے، طلاق کی دھمکیاں دو گے، اور عورتیں طلاق کا مطالبہ کریں گی، کیا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے؟ مرد اگر عورت کو دھمکی دے، اس نے اس کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے ایک بہتان باندھا، اور عورت اگر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس عورت نے شوہر پر ایک بہتان باندھا۔ تو اللہ پاک نے واضح فرمایا جس نے کسی مومن مرد یا عورت کو تکلیف دی، اس نے بڑا بہتان باندھا، اور بہتان کی آپ نے سزا سنی ہے کہ ان کے لیے جہنم کی دردناک عذاب ہے۔ طلاق کا لفظ اپنے گھر کے اندر ایک رسم کے طور پر استعمال کرنا کہ فلاں عورت تو یہ کام نہیں کرے گی میں تجھے طلاق دوں گا، یہ کام نہیں کی میں تجھے طلاق دوں گا، یہ سخت گناہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اچھا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آپ اپنی زبان سے دھمکیاں دیتے ہو، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیویوں کو تکلیف دیتے ہو، اذیتیں دیتے ہو، کیا آپ کامل مسلمان ہو؟ کیا آپ کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے؟ کہ آپ کے لیے فرشتے قبر میں انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں گے آپ کو پھول پہنائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، لفظ طلاق بیوی کو دھمکی کے لیے یا مجبوری کے تحت استعمال کرنا شریعت میں یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ خدا را لفظ طلاق کی دھمکیوں سے بچو۔ میں اللہ